اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ انتہائی حیرت و افسوس کا مقام ہے کہ باب رحمت بند ہے، طواف کعبہ بند ہے، بوسہ اسود بند ہے، رحمت دو جہاں روضہ رسول بند ہے، مقربین الہی کے دربار بند، درگاہیں مزارات بند، محافل میلاد، روحانی اجتماعات، مساجد و مدارس بند ہیں۔ کیا توبہ کا دروازہ بھی بند ہوا چاہتا ہے؟ کیا یہ آثار قیامت ہے یا آغاز قیامت؟ کیا ہم آغوش رحمت خداوندی سے خدا نخواستہ ناراضگی اور غضب خداوندی اور پکڑے خداوندی میں آیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی اہتمام حجت پورا ہوا چاہتا ہے؟ سابقہ امتوں کو ان کی نافرمانی پر بار بار وارننگز دی گئیں، مگر جب عذاب الہی آیا تو پھر کوئی مہلت اور رعایت نہ برتی گئی۔ پیغمبر وقت کو بھی اپنے اولاد کو بچانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر خوب توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ زاری، عاجزی اور توبہ کو دیکھ کر ان پہ آیا ہوا عذاب ختم فرما دیا۔ کیا ہم سب یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس وقت پوری دنیا پر اس وائرس کی وبا کی صورت میں عذاب الہی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں اب بھی اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہو جانا چاہیے؟ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ کیا ہمیں عذاب الہی سے بچنے کے لیے اس وقت اللہ کے دربار میں کثرت ذکر الہی کے تحائف نہیں پیش کرنے چاہیے؟ اقبال تنبیہاً کہتے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اور وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، اور یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تم اے جہاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزم، ہمیں جو یہ مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت سمجھیں۔ حضور غوث سمدانی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے برخوردار، بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جان، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان، محتاجی سے قبل نعمت کو غنیمت جان۔ تجھے اس ختم ہونے والی زندگی سے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی نکالنی ہے، اور تو ایسا اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے، موت کو یاد کرنے اور گناہوں سے تائب ہونے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اے خدا کی نعمتیں طلب کرنے والے، اب نعمتیں دینے والے رب کو بھی طلب کر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دفتن اچانک عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہے، مگر وہ ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رو رو کے اس کے حضور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رکھی ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کو اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، اور آپ کا اللہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی کارساز ہے، وہی غم گسار ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے، دافع البلیات ہے۔ آئیے اس اللہ کل شیء قدیر کے تاج والے غفور الرحیم رب کے حضور اس کی نعمتوں کے شکر کے لیے، صحت و شفا کے لیے، بقا کے لیے، فروانی رزق کے لیے، اس کی رضا و خوشنودگی اور دیدار کے لیے، اور ہر وقت اس کا ذکر کریں اور ہم وقت اس سے رابطہ رکھیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی جماعت، مذہب، رنگ و نسل یا ملک سے ہو، اور آپ کا، ہم سب کا کریٹر، خالق، مالک ایک ہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اس کی پہچان و رسائی کے لیے روحانیت سیکھیے۔ اس کے لیے آپ کو ابتداً ان 3 کاموں پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ پہلا یہ کہ اپنے دل کی ایک دھڑکن سے اللہ اور دوسری سے ہو ملاتے رہیں۔ ہر وقت کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اخبار رسالہ پڑھتے، سفر کرتے، نماز پڑھتے، اپنا دھیان، توجہ، کنسنٹریشن اپنے دل پہ رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ دل کی ہر دھڑکن اللہ کر رہی ہے۔ کچھ لوگ جاگنگ یا ورزش کرتے ہیں، اس وقت دھڑکن خود ہی ابھر آتی ہے، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں۔ آپ کا وضو ہے یا نہیں وضو، ہر وقت دل کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ صرف ناپاکی کی حالت میں یا واش روم میں کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگوں کے دل اللہ قبول کرتے ہیں، اور کچھ کہ صرف اللہ قبول کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کا دل قبول کر لے۔
مقصد اللہ کو پانا ہے، کسی شخصیت کو پانا مقصود نہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سفید کاغذ پہ کالی روشنائی والے قلم سے اسم ذات لفظ اللہ 66 بار لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اللہ سے نسبت ہے۔ دن میں چاہے کئی مرتبہ لکھیں مگر ہر بار تعداد 66 رکھیں۔ جب آپ لکھنا مکمل کر لیں تو تصور کریں کہ جو آپ نے کاغذ پہ لکھا ہے وہ آپ کی نظروں میں، نگاہوں میں بس گیا ہے۔ جب یہ اسم اللہ آنکھوں میں آ جائے تو کاغذ پہ لکھنا بند کر دیں، پھر تصور کے ذریعے آنکھوں سے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کاغذ سے آنکھوں میں اسم اللہ آ گیا، اسی طرح سے آنکھوں سے دل میں بھی نقش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر جیسے پولیس کی مہر ہو تو پولیس والا کہلاتا ہے، اور جب دل پہ اللہ لکھا گیا تو بندہ اللہ والا کہلائے گا۔ قرآن میں بھی ارشاد باری ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ تیسرا کام یہ کہ رات کو سوتے ہوئے دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی کو قلم تصور کریں اور اس انگلی سے مقام دل پہ اسم ذات اللہ لکھتے لکھتے اور اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کے تصور میں سو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، خرید و فروخت میں اور کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی، سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ پتہ نہیں کتنی مہلت باقی ہے، کتنی سانسیں باقی ہیں۔ ذکر اللہ کیجئے، یہ ذکر دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے، شیطان کے مقابلے پہ مضبوط ڈھال اور تلوار بھی ہے۔ یہی میراث رسول ہے اور یہی معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذکر اللہ کیجئے، اسے منا لیجئے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بندہ حر کی طرح اس پیغام حق کو دل میں جگہ دیجئے، عمل کیجئے اور کشتی نوح میں سوار ہو جائیے۔ اللہ آپ کو اپنی آغوش محبت میں رکھے، لباس تقوی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں عزتوں سے سرفراز کرے۔ اسٹے بلیس۔ اللہ حافظ۔